الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم رؤوف الرحيم. وقال تبارك وتعالى في عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على آل محمد وعلى آل محمد. عزیز و بزرگوں، دوستو، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک کے آغاز کے لیے چند دن رہ گئے ہیں. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، ماہ رمضان کی آمد کی خوشبو آ رہی ہے اور ماحول گرما رہا ہے. تو اس مناسبت سے کہ ماہ رمضان شریف قریب ہے، پچھلے درس میں بھی میں نے رمضان شریف کے فضائل وغیرہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سے بیان کی تھیں. آج بھی انشاءاللہ تعالی ہم ماہ رمضان کی آمد کے پیش نظر کچھ فضائل ماہ رمضان کے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان شریف میں ہم کو کیا اعمال انجام دینے ہیں، کیا معمولات ہمارے ہونے چاہیے اور کن کاموں سے ہم کو بچنا چاہیے، اس کی کچھ تفصیل بیان کریں گے. اور یہی بہت اہم ہے، کیونکہ ماہ رمضان تو تشریف لائے ہیں تو گزر بھی جائیں گے، لیکن کیوں تشریف لا رہے ہیں، اس میں ہم کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، یہ ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے. کیونکہ رمضان شریف ہم کو صرف یوں ہی نہیں دیا گیا، بلکہ ایک مقصد کے ساتھ دیا گیا ہے. وہ کیا ہے کہ ہم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اپنی تربیت اور تزکیہ کی طرف توجہ کریں. جو وقت 11 مہینے ہم باہری دنیا کی تقدو میں لگ کر کے ضائع کیے ہیں، اب اپنی ذات کی طرف متوجہ ہو کر اپنی آخرت کے سنوارنے کی کچھ فکر کریں. رمضان میں بھی اگر وہی غیر رمضان کے طرح کے معمولات ہمارے جاری رہیں تو پھر رمضان تو تشریف لایا ہے، لیکن جن کو اس سے فائدہ اٹھانا ہے وہ تو اٹھا لیں گے، ہم محروم رہ جائیں گے. اور ہم میں ہر شخص کو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ ماہ رمضان سے فائدہ اٹھائے، اور یہ فائدہ دنیاوی نہیں ہے، روحانی اور اخروی ہے. میں یہ بات اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ آج کل دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ لوگ دین پہ عمل بھی اس واسطے کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کی دنیا کچھ ٹھیک ہو جائے. دنیا اگر ٹھیک بھی ہو جائے دین کی برکت سے تو وہ فانی چیز ہے جو آپ طلب کر رہے ہیں، باقی رہنے والی چیز ہے آخرت، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول کی خوشنودی. ایک مومن کا مقصد حیات یہ ہونا چاہیے. تو دیکھو زندگی میں کیسی تبدیلی آتی، ہر چیز کو دنیا کے ترازو سے نہیں تولنا چاہیے. بہرحال ماہ رمضان جو ہے اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے، اور رمضان جو لفظ ہے یہ لفظ رمضا سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بھٹی یا تپش کے، یا سخت گرمی کے ذریعے کسی چیز کو جلانے کے. بھٹی کو بھی کیا ہے، اس لیے بھٹی بولتے ہیں کہ اس میں کوئی چیز ڈالے تو جل جاتی. تو رمضان شریف میں جب کوئی بندہ رمضان کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے رمضان گزارتا ہے تو اس کے گناہ جل جاتے ہیں، اس کی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، اندر سے صاف اور ستھرا ہوتا. اور یہی پیمانہ ہے اپنے آپ کو دیکھنے کا کہ رمضان نے کس حد تک ہم پر اثر کیا ہے، کہ ہم میں تبدیلی کیا آئی، چینج کیا آیا، کیا ہمارے اندر ایسی مثبت بات پیدا ہوئی جو غیر رمضان میں نہیں تھی. یہ اصل فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو رمضان کا جو نام ہے یہ اسلام سے بھی پہلے رکھا ہوا نام ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تجویز فرمایا ہو. عرب کے لوگ جب مہینوں کے نام رکھ رہے تھے تو اتفاق سے رمضان کا مہینہ سخت گرمی کے موسم میں آیا، جس میں شدت گرمی کی وجہ سے عرب کے علاقوں میں ریت پکتی ہے، جیسے توے پہ کوئی چیز رکھے تو گرم ہو جاتی نا، ویسے سخت گرم ہو جاتی. تو اس واسطے اس کا نام رمضان رکھ دیا. لیکن بعد میں چل کر کے یہی رمضان اپنے معنوی اعتبار سے ہماری روحانیت کے لیے ایک زبردست چیز بن گیا. وہ کیا ہے کہ اس میں روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیے، تو اس کے اثر سے ہمارے گناہ جل جاتے ہیں، اور ہمارے لیے رمضان بھٹی کا کام کرتا ہے. بھٹی کیا کرتی، کوئی چیز کو پکا کے صاف کر دیتی، اپنی اصلی حالت پہ لا دیتی. جیسے سونا ہے، اگر اس کے اندر میل کچیل ہے تو اس کو زائل کرنا ہے تو کیا کرتے ہیں، بھٹی میں ڈالتے، اس کو خوب تپاتے، تو جتنے بھی سونے کے علاوہ اجزاء ہیں وہ نکل جاتے، سونا لگ جاتا، پیور ہو جاتا. تو ایسے ہی ہم کو بھی پیور ہونے کا یہ موقع ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ پیور ہو جائیں گے، بھٹی میں پکنا پڑے گا، یعنی تکلیف مشقت اٹھانا پڑے گا. راتوں میں جو کام کرنے ہیں رمضان میں وہ کرنے پڑیں گے. وہ نہیں جو عام طور پہ انجام دیتی ہے، بازاروں میں پھرنا، ہوٹلوں میں کھانا، بلکہ تہجد گزاری، عبادت گزاری، تراویح کی ادائیگی، تلاوت، ذکر، اور دن میں روزہ رکھنا پڑے گا، تب جا کے وہ بھٹی اپنا اثر دکھائے گی. تو آئیے پہلے کچھ فضائل ہم بیان کریں گے انشاءاللہ ماہ رمضان کے کتاب تنبیہ الغافلین سے. پھر اس کے بعد رمضان میں جو معمولات ہیں اس کو مختصراً آپ کے سامنے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جو چیزوں سے بچنا ہے وہ بھی بیان کریں گے. ارشاد فاروقی یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ماہ رمضان کے بارے میں: جب رمضان آتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اس مہینے کو خوش آمدید ہے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے. دیکھو میں بولا نا، یہ پاک کرنے والا مہینہ کس سے؟ گناہوں سے، سستی اور کاہلی سے،
اور ناپسندیدہ دین کی جو باتیں، جس میں دین میں جو باتیں ناپسند ہیں ان سے پاک کرنے والا ہے. یہ مقصد ہے، اس کو پیش نظر رکھنا. تو اس مہینے کو خوش آمدید ہے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے. پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، ابتدائی رمضان نہیں جیسا کہ چند دن لوگ رمضان کا بڑا اہتمام کرتے اس کے بعد غائب ہو جاتے. پورا رمضان خیر ہی خیر ہے. دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام، اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے. یعنی جہاد فی سبیل اللہ بہت بڑا عمل ہے نا بھائی. تو اس میں بھی لوگ پہلے خرچ کرتے تھے، اب تو جہاد ہو رہی کہاں اور لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے. اور اب اس کو ایک مسئلہ بھی بنا کے رکھ دیا. آج کل جہاد بولے تو سمجھتے ہیں کہ کسی کو جو تباہ و برباد کر دینے کا نام ہے، نہیں، بلکہ جہاد سخت کوشش کرنے کو کہتے ہیں. تو ضرورت پڑنے پر میدان جنگ میں بھی ہوگی کوشش، وہ اسلام کے کوئی خلاف کھڑا ہو تو اس کے لیے، یا پھر علمی طور پہ بھی ہوگی، جیسا کہ دور حاضر میں ہے علمی جہاد کی ضرورت ہے. کتنے فتنے اٹھ رہے ہیں، الحاد کا فتنہ اٹھ رہا، بدعقیدگی کا فتنہ اٹھ رہا، اور بھی کئی قسم کے فتنے سائنس کے نام پہ اٹھائے جا رہے ہیں جس سے مذہب کو غلط ثابت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے علمی کوشش اور ایسے لوگ تیار ہوں جو ان لوگوں کا صحیح طور پہ رد کر سکے اور ملحدین کی اصلاح کر سکے، یا کم از کم اپنے جو لوگ ہیں ان کو بچا سکے اس فتنے سے. یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے. اچھا، دوسری حدیث پاک ہے، اس کا عنوان ہے کفارہ ذنوب. ذنوب کہتے ہیں گناہوں کو، اور کفارہ کہتے ہیں میٹ دینے کو، گناہوں یا برائیوں کو میٹ دینا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور تراویح کا قیام کیا، اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ حدیث معتبر ترین حدیث ہے، کیونکہ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ اور مسند احمد، اتنی حدیث پاک کی کتابوں میں نقل ہوئی. اور اس میں اکثر کتابیں تو صحاح ستہ کہلاتی ہیں، یعنی صحاح ستہ سے تعلق رکھتی ہیں. صحاح ستہ اس کو کہتے ہیں، 6 حدیث کی معتبر ترین کتابوں کو صحاح ستہ کہتے ہیں. تو ان میں یہ حدیث نقل ہوئی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ حضور نے کیا فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ، یعنی یقین کے ساتھ کہ جو کچھ میں رمضان میں کروں گا وہ ضائع نہیں جائے گا، اللہ اس کا اجر دے گا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت ہو، یعنی کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ سے اجر پانے کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے جو فرض ہیں، اور تراویح کا قیام کیا، یعنی پورا مہینہ نماز تراویح 20 رکعت پڑھی، اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. ایک مہینے میں آپ دیکھو پوری زندگی کا حساب صحیح ہو جانا. جو بھی ماضی میں غلطیاں ہوئی وہ سب بخشش کی بشارت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما رہے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے. اس میں ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ قدر میں 30ویں پارے میں. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے. جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا. اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے. یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے. اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے اس کے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، یعنی یہ ثواب تو اللہ جل شانہ کوئی ایک کھجور سے افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے تو اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں. جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے گا تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور رب کریم اس کو میرے حوض سے ایسا سیراب فرمائیں گے کہ کبھی پیاس نہ لگے گی، حتیٰ کہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ ایسا مہینہ ہے اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے. جو شخص اس مہینے میں اپنے خادم یا غلام کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں. یہ بڑی جامع حدیث شریف ہے اور اس میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان کے فضائل اور اس کے معمولات دونوں کو جمع فرما دیا ہے. فضائل تو کسی بات کی اہمیت بتانے کو کہتے ہیں، تو وہ اہمیت کیوں بتائی جاتی تاکہ لوگ اس کی قدر کریں. تو ماہ رمضان حضور فرما رہے ہیں کہ بہت بڑا مہینہ ہے، تو یہ فضیلت ہے اس کی. مطلب کیا ہے کہ اس کی ہم قدر کریں. اور بہت مبارک مہینہ ہے تو مطلب کیا ہے کہ اس میں بہت برکتیں اللہ نے رکھی ہیں، اس کو حاصل کریں. تو یہ آٹومیٹک تو ہوگی نہیں، اس کے لیے ایک کاسا ہمارے کو جو ہے اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا. کاسے سے مراد جس میں بھیک ڈالی جاتی ہے. تو یہ برکتوں کی بھیک کیسے ملے گی؟ اس کا کاسا یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو روزہ دیا، تراویح دی اور نیک دوسرے جو کام ہے کرنے پر اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے. تو بغیر جو ہے ہم جوہد کرے، کوشش کرے، ان نعمتوں کو کیسے حاصل کریں گے؟ تو اس لیے ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، مالی طور پہ ہم کو پریپریشن، تیاری کرنی پڑے گی اس مہینے کے لیے. تو فرمایا بہت مبارک مہینہ ہے اور پھر اس میں ایک رات ہے جس کا نام شب قدر ہے. سورہ قدر میں اللہ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے. وہ کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی ایک رات اگر کسی کو مل جائے تو 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب مل جائے. لیکن وہ ایک رات ہی نہیں ہے صرف، جیسا کہ عام طور پہ لوگ
27ویں شب مناتے ہیں رمضان شریف کے آخری عشرے میں، طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنے کا حکم ہے۔ اب لوگ سستی میں، کاہلی میں مبتلا ہو گئے ہیں، لوگوں کے اندر حصول نیکی کا ویسا جذبہ نہیں ہے، تو علماء بولے چلو ایک رات تو بھی کر لے رہے ہیں تو کر لیں دو، بلکہ حاصل ہو، ورنہ صرف جو رات ہم مقرر کر کے کر لیتے شب قدر بول کے، وہ یقینی طور پہ نہیں ہے، ظن ہے، اچھا گمان ہے کہ شاید یہ ایک رات ہوگی اور اس دن اہتمام کر لیتے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ طاق راتوں میں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں ان راتوں میں اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ تلاش بولے تو عبادت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو یعنی رمضان کے روزے کو فرض فرمایا ہے، یعنی سارے مہینے کے روزے فرض ہیں ہر ایک مسلمان پر، اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا، یعنی زیادہ ثواب کی چیز۔ عام جو دنوں میں نفل پڑھتے آپ تو اس سے زیادہ ثواب تراویح کی نماز پڑھنے پر ملتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، یعنی کوئی بھی نیکی کرے، ثواب جس کا رکھا گیا ہے دین میں، جس کو نیکی کہا گیا ہے، تو ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس میں مہینے میں کوئی فرض ادا کرے تو وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض اس نے ادا کی۔ اور حضور فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے، کیونکہ آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو بھوک و پیاس کی وجہ سے طبیعت میں طبعاً چڑچڑاپنا بعض لوگوں کے پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مساجد میں، گھروں میں، کام کاج کی جگہوں پر، سڑکوں پر یہ مناظر دیکھنے میں آتے ہیں کہ رمضان کے دنوں میں لوگ روزہ رکھے تو ایسا بتاتے ہیں جیسے احسان کر رہے ہیں۔ روزہ کی عبادت ہے، آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ روزہ رکھ کے دوسروں پہ احسان نہیں جتانا۔ کئی مرد ہیں روزہ رکھے تو بیویوں کو جھڑکیاں دے دینا، ڈھاک ڈال دینا، کھانے میں اب نکال دینا، کئی سیٹا ہیں نوکروں کو جھڑک دینا، کیا بولے تو روزہ ہے۔ ارے بھائی روزہ صبر ہے اصل میں، اور صبر جو ہے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ سیدنا علی فرمائے صبر کی مثال دین میں ایسی ہے جیسے جسم میں سر کی مثال، کہ سر سے سارا جسم قائم رہتا، سر گیا جسم جاتا، دھڑ جاتا، تو ایسے ہی صبر گیا دین جاتا۔ تو جتنے بھی بے دینی کے کام ہوتے ہیں بے صبری کی وجہ سے ہوتے ہیں، جیسا بھیجا کسی کو طلاق دے دینا، کسی کو قتل کر دینا، کسی کو گالی گلوچ کر دینا، یا اور بھی کوئی برے کام جو ہوتے ہیں وہ کب ہوتے ہیں؟ بے صبری کی وجہ سے ہو۔ تو فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں، اور فرمایا یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ غم خواری کرنا بولے تو لوگوں کا غم بانٹنا، مال کے ذریعے ہو یا ان کا ہاتھ بٹانے کے ذریعے ہو، یا کم سے کم ہماری وجہ سے کسی کو غم نہ پہنچے اس کا اہتمام کر لینا، غم خاری کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یہ بھی بشارت ہے سرکار کی طرف سے، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس واسطے دیکھو آپ غریب سے غریب لوگ ابھی افطاری کے موقع پر وہ چیزیں کھانے کا ان کو موقع مل جاتا جو عام دنوں میں ان کو میسر نہیں آتا، یا کہیں سے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام ہوتے رہتا ہے، افطار یہاں آتے کیسے بھی اپن بھی دیتے، تو یہ اس کی وجہ سے کیا ہے؟ رمضان کی برکت سے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے، تو یہ افطار کرانے کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، اس کے لیے اس کے گناہ کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب، یعنی روزے دار کو افطار کریں گے تو کیا ہوگا؟ گناہ معاف ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے گا ایسے شخص کو۔ مگر اس کے اندر ضروری ہے کہ ہم دو باتوں کا خیال رکھیں، ایک تو اخلاص، یعنی اللہ واسطے افطار کرائیں، اس میں دکھاوا نہ ہو، دھوم دھڑاکا نہ ہو، شہرت نام و نمود کا چکر نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ جن کو افطار کرانا ہے ان کو ترجیح دیں، جیسے رشتہ داروں میں کوئی غریب لوگ ہیں، مستحق لوگ ہیں، یا جن کو واقع میں دل سے دعا نکلتی افطار کرائے تو اس سے، ویسے لوگوں کو کرائیں، کس کو بھی کرائے تو ثواب ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس میں بھی ترجیح رہتی ہے نا، پریورٹی۔ اب آپ پوری دنیا کو تو افطار نہیں کرا سکتے، خواہش دل میں رکھے تو ثواب ضرور ملیں گا، لیکن اب آپ جتنا کرا سکتے ہیں اس میں دیکھنا کہ کس کو پہلے کرانا چاہیے۔ تو رشتہ داروں میں دیکھنا کوئی غریب ہے، ان کے پاس اب اناج دلا دیے، ان کے 1 مہینے کے اناج کا انتظام کر دیے، بجائے اس کے کہ سڑکوں کے اوپر ٹیبل لگا کے لوگوں کو جو ہے افطار کرائیں۔ بہتر ہے کہ رشتہ داروں کرائیں، جو گھر میں افطار کریں تو روڈ پہ ہی آتے رہا۔ اب روڈوں پہ کھانے والوں کو تو روک نہیں سکتے، اس واسطے کہ کئی جنوں کو عادت رہتی گھر میں اطمینان سے بیٹھ کے کھائے تو اس کو سکون نہیں ملتا، روڈ پہ کھایا تو ملتا انہیں، منڈی پہ کھایا تو ملتا، ہوٹل میں کھایا تو ملتا، روڈ کے ٹیبل پہ کھایا تو ملتا۔ تو ویسے جو چٹورے قسم کے لوگ ہیں ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے، دعا کر سکتے اللہ ان کو ہدایت دے، جبکہ بازار میں کھانا ہلکا پنا ہے حضور فرمائے۔ تو جو ضرورت مند ہے ان کو اگر ہم افطار کرائیں تو زیادہ اجر و ثواب ہے، اور جو مستحق ہیں جن کو ترجیح دینا چاہیے ان کو افطار کرائیں تو زیادہ اجر ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا، کیونکہ صحابہ ابتدا میں فتوحات سے پہلے بہت غربت کے حالات میں تھے، تو وہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں تو آرزو ہے، تمنا ہے، نیت ہے، لیکن اسباب نہیں ہے کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو حضور کیا فرمائے کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے افطار کرائیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ کو ایک کھجور سے افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلائے یا لسی پلا دے تب بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلا سکتا ہے وہ کھلائے، تو اس کے لیے کیا اجر ہے؟ گناہ اس کے بخش دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ حوض کوثر سے اس کو پیالہ نصیب کرے گا، جس کو پینے کے بعد اس کو محشر کی جو پیاس ہے وہ محسوس نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ یعنی محشر کا جو عرصہ ہوگا بہت لمبا ہے، لیکن اس دوران اس کو پیاس نہیں لگے گی، وہ جام کوثر کی وجہ سے، آب کوثر کی وجہ سے، اور پھر جنت کی بشارت بھی دی جا رہی ہے اس کو۔ حضور فرمائیے ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت، یعنی پہلے دن سے رحمتوں کی دھاریں شروع ہو جاتی ہیں، درمیانی حصہ مغفرت ہے، یعنی اگر کوئی دوسرے 10 دن، 3 حصے ہے نا، ایک مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، پہلے 10 دن رحمتوں والے، درمیانی 10 دن مغفرت والے، آخری 10 دن آگ سے خلاصی والے۔ تو اگر کوئی پہلے دن سے ہی رمضان کا اہتمام کرنے لگے تو رحمتیں بھی مل جاتی اس کو، درمیانی حصے تک پہنچا تو مغفرت ہو جاتی، آخری حصے تک جیسا کہ رمضان کے حقوق ادا کرتے ہوئے، رمضان تو آپ کے اوپر سے گزر رہا ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے، وہ آیا تو جانے کو آیا، آپ کیا کر رہے ہیں وہ اہم ہے۔
تو اگر آپ رمضان کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ رمضان شریف کو گزار رہے ہیں تو یہ ساری جو بشارتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے وہ حاصل ہوتی ہیں. اور آخر میں اس حدیث میں آیا ہے جو شخص اس مہینے میں اپنے خادم یا غلام کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے. اب غلام تو پرانے زمانے میں تھے تو لوگوں کو غلامہ تو ہے نہیں, اب یہ کہاں ہے نا, یہ خادمہ ہے نا, نوکرہ ہے, یا اپنے ماتحتین ہے, یا بیوی غلام خادم تو نہیں ہے لیکن وہ بیچاری بھی آپ کی خدمت کرتی نا, تو اس حساب سے وہ بھی خادم ہے. تو جو کوئی اپنے خادم کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے یعنی اس کو رمضان ہے بلکہ لحاظ کر کے کام کم کر دیتا, اللہ تعالیٰ اسے آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا. تو عورتوں کو بہت بوجھ ڈال دیتے ہیں. رمضان شریف میں فرمائش آ رہے تھے دہی بڑے نہیں بنے, مرچیاں نہیں تلے, وہ کہاں ہے, حلیم کہاں ہے, یہ کہاں ہے. کھانے کا مہینہ ہے, افسوس کی بات ہے رمضان شریف کھانے کا مہینہ نہیں. پہلے یہ ذہن سے نکال دو, اگر آپ یہ نہیں نکال رہے ہیں تو رمضان سے روحانی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. رمضان شریف بھوک و پیاس برداشت کرنے کا مہینہ ہے. سیدھے سادھے کھانے, افطار میں کھانا, سحری میں کھانا, عام دنوں میں جو کھاتے میں تو بولوں اس سے سیدھے سادھے کھاؤ, لیکن وہ ہوتا نہ جاتا. لیکن کم سے کم اتنا کرو کہ جو حدیث میں حضور فرما رہے ہیں جو آپ کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں یا آپ کے کام کی جگہ ملازم ہے, آپ کے ماتحت ہے, تو ان کو تکلیف مت دو, ان کے بوجھ کو ہلکا کرو. انہوں بھی روزہ دار رہتے ہیں, ان کو تھوڑا وقت دے دو بھائی, افطار سے پہلے آپ فارغ ہو جاؤ, اب جاؤ آپ بھی افطار کر لو گھر میں, یا پھر بیوی کو بولو بھائی تم 4 بجے 5 بجے ختم کرو قصہ, تلاوت ذکر کرتے ہوئے بیٹھو. تو اس طرح سے آسانی پیدا کرنے کا حکم ہے. تو یہ تو تھے کچھ فضائل, اور بھی بہت ہیں فضائل. میں بولانا بیان اس واسطے کرتے کہ بھائی ترغیب ہونا بولے. اب اتنی باتوں سے ترغیب میں تو اور کیا بیان کریں گے آگے. تو یہی باتیں کافی اگر کوئی عمل کرنا چاہ رہا. تو اب آئیے کرنے اور نہیں کرنے کے کام بولانا, میں آپ کو اس حوالے سے چند باتیں مختصر آپ کو بیان کرتا ہوں. رمضان شریف میں جو کام کرنا ہے ہم کو, اس میں پہلا کام ہے روزہ رکھنا. فرض ہے, ہر مسلمان پر فرض عین ہے, علیحدہ علیحدہ ہر ایک کو رکھنا ہے, سوائے ان کے جن کو شرعی عذر ہے. بہت بیمار ہے, ڈاکٹر بول دیا نہیں رکھنا روزہ. عورت حاملہ ہے, روزہ رکھی تو صحت خراب ہو جاتی ہے, بچے کو نقصان ہوتا ہے, ڈاکٹر نہیں بولی نہیں رکھنا وہ صورت میں. یا کوئی مسافر ہے, اور یا کوئی ایسا شخص ہے جو ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ سخت بیمار تو نہیں ہے لیکن ڈاکٹر بولتا ہے یہ روزہ رکھے تو تمہاری طبیعت اور خراب ہوتی, اب چل رہی سنبھال لے کے چلا لو. تو وہ مسلمان صحیح العقیدہ کوئی معتبر ڈاکٹر ہے نا, اس سے مشورہ لینا. تو انہیں اگر بولا, کیونکہ اس کو خوف خدا رہتا ہے, غلط تو نہیں بول کے آپ کو گناہ میں مبتلا نہیں کریں گے, خود بھی گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گا, تو اس سے مشورہ لینا. کوئی شوگر پیشنٹ ہے, ایسیڈی پیشنٹ ہے, یا ہارٹ پیشنٹ ہے, ان کو چاہیے رمضان چھوڑنے سے پہلے جا کے ٹیسٹ نہ کرا کے اپنے ڈاکٹر صاحب سے مل کے پوچھ لینا, بھائی میری یہ رپورٹ ہے, یہ ہے, آپ کیا حکم دیتے, رکھوں نہ کو رکھوں. اگر انہوں نے بولے رکھیں اللہ کا نام لے کے رکھ لینا, اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ صحت دیتا ہے, شفا ہو جاتی, دنیا بھی فائدہ ہے اس کا. دوسرے تراویح و تہجد کا اہتمام کرنا. تراویح تو سنت موقدہ ہے, ہر مسلمان کو 20 رکعت باجماعت پڑھنا چاہیے. اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ سوا پارہ جہاں ہوتا, اچھی طریقے سے جہاں نماز پڑھائی جاتی, قرآن اطمینان سے سننے کا موقع ملتا, زیادہ تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی, پورا مہینہ سنو. نہیں ہو سک رہا ویسا 3 دن 5 دن 10 دن میں کوئی شبینہ سن لے کے بعد میں پھر سوا پارے سے جہاں بھی ہے وہاں شامل ہو جاؤ. اور 1-1.5 گھنٹہ بہت ہوا, 1 گھنٹہ بعد جگہ تو اتنی اسپیڈ میں مارتے حافظ سوا پارے والے, 10-15 منٹ آدھے گھنٹے کے اندر ایسا لگتا ہے کہ اگر بیچ میں دعائیں نہ رہی تو ختم ہو جاتی نماز. ایسا بھی نہ ہونا, ٹھہر ٹھہر کے اطمینان سے خوشو خضو سے خود بھی پڑھنا, اچھا پڑھنا, تاکہ لوگ سن کے ان کو بھی قرآن مجید کی جو ہے برکات حاصل ہونا. تو ویسی جگہ کہیں اہتمام سے سنو آپ لوگ تراویح پورے 20 رکعت. اور تہجد کا اہتمام کرو. اگر 8 رکعت 12 رکعت نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں, سحری سے 10-15 منٹ پہلے اٹھ جاؤ, 10 تک پیچھے تک وضو کر کے 2 رکعت تہجد پڑھ لو, کیونکہ وہ سحری سے پہلے کا جو وقت ہے وہی تہجد کا افضل وقت ہے. تو ایسا پھر 2 بڑھا دو, آخری دنوں میں اور بڑھا دو. کوئی بھی کام بتدریج کرے تو آسان ہو جاتا ہے, ایک دم عادت نہیں تو مشکل ہوتی. تو فارمولہ بتا رہا ہوں میں آپ کو, لیکن پورا مہینہ پڑھیں گے بلکہ عزم کرو, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا. اور اس کے برکات دیکھو آپ یقین جانو, کوئی اگر تہجد پڑھنے کا عادی ہوگا اس کی زندگی میں ایک زبردست تبدیلی آ جاتی, زبردست تبدیلی آتی. میرا دعویٰ نہیں ہے, یہ اللہ رسول کا یہ حکم ہے کہ ایسا کوئی کریں گا تو اس کو یہ فائدہ ہوگا. یہ تم سے پہلے کے صالحین کا طریقہ ہے, سرکار فرمائے. یعنی ہر نبی اور ہر زمانے کے صالحین راتوں میں اٹھ کے اللہ کے لیے نماز پڑھیں, تو تہجد کا اہتمام کرنا. تیسرے تلاوت قرآن مجید, سماعت قرآن مجید, قرآن کے مفاہیم, قرآن سے ایک تعلق رمضان شریف میں جڑا ہوا رہنا. جب موقع ملا قرآن سے کچھ بھی فائدہ اٹھا سکتے تو اٹھانا. تلاوت کا فائدہ, سماعت کا فائدہ, تفسیر کا فائدہ, تجوید کا فائدہ, جو فائدہ اٹھا سکتے قرآن مجید سے, کیونکہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے, اس واسطے زیادہ سے زیادہ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا. چوتھے دعا اور استغفار کی کثرت کرنا. دعائیں مقبول ہوتی ہے مہینے میں, اور گڑگڑا کے خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں, خاص طور پہ تہجد میں سونے سے پہلے, اور جب موقع ملا تب دعا کرنے کے لیے تو کوئی ٹائم مقرر نہیں. ایسے استغفار جب پڑھیں تو معافی کا جذبہ, اللہ مجھے معاف کرے, وہ جذبہ اپنے دل میں پیدا کرتے ہوئے اللہ سے استغفار کرنا. کم سے کم کیا ہے استغفار, استغفر اللہ, لیکن کئی اور استغفار ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ایسے کئی ہیں, یاد کر لینا, پڑھنا اور اس کے معنی یاد کر لے کے بڑے وقت وہ معنی ذہن میں رکھنا, تاکہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں معافی چاہنے والے کے جو جذبات ہونا چاہیے وہ جذبات ہمارے دل میں ہوں. پانچویں ہے کہ کثرت ذکر, یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. روزے کی حالت میں جو ذکر آپ کو سمجھ میں آ رہا کرو, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, درود شریف پڑھو, کلمہ طیبہ پڑھو, اور یا تسبیح فاطمی پڑھو. بہت سے اذکار ہیں, چھوٹے چھوٹے ہیں, چھوٹے بڑے یاد نہیں ہے, کلمہ بولتے یاد نہیں ہے ہمارے کو. سبحان اللہ یاد ہے, پڑھ لو. لا الہ الا اللہ تو ہر مسلمان کو یاد رہتا ہے, نہیں تو مسلمان ہی نہیں ہوتا انہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم پڑھو, استغفر اللہ, بجائے یہ کہ روزے میں بات چیت کرو, یہ وہ کاموں میں لگو. کثرت ذکر کی عادت ڈالو. تھوڑے دن عادت ہونے تسبیح پکڑ لیتے تو پکڑ لو, بزرگاں بولے وہ ہمیشہ پکڑ کے رہنے میں دکھاوا ہے, تو تھوڑے دن عادت ہونے پکڑنا, اس کے بعد میں بغیر اس کے ذکر کرتے رہنا. اور اللہ اگر خرچ جاری کر دے تو تسبیح کی ضرورت ہی نہیں, دل ذکر کرتا آپ سنتے, وہ کیفیت اللہ نصیب کرے ہم کو. اور فرمایا چھٹی چیز ہے صدقہ و خیرات کی کثرت کرنا, جو کچھ میسر ہو. اب کوئی صاحب نصاب ہے تو زکات تو دینے, ان کو تو زکات دے کے نہیں سمجھنا کہ ہو گیا, نہیں, زکات کے علاوہ بھی دو, اللہ اگر دیا تو. اس کے ساتھ جس کو زکات کا نصاب نہیں ہوتا اور اس کے اوپر فرض نہیں ہے, نفلی صدقے کرو آپ, پھول کی پتی سے ہی جو اپنا اس میں سے دیو. آپ دیکھو اللہ آپ کے مال میں کیسا برکت دیتا, تو دیتے رہنے کے یاد رہنا. کس کو دینا, رشتہ داروں کو دینا,
مسجد کو دو, مدرسے کو دو, خدمت گزاران دین کو دو, امام صاحب, خطیب صاحب, مولوی صاحب, یہ لوگوں کا جو ہے مہینہ رہتا ہے یہ بہت خدمت کرتے لوگ, تو ان کی کچھ اپن خدمت بند مٹی کر دینا اللہ کی رضا کی خاطر. ساتویں چیز اعتکاف, اللہ توفیق دیا تو 10 دن کا اعتکاف مسنون ہے, اس سے کم کا نفل ہے. ایک دن 1 گھنٹہ بھی کوئی کرنا چاہا تو کر سکتا, تو ہمارے پاس اجتماعی اعتکاف رہیں گا انشاءاللہ, تو 10 دن کوئی اگر کرنا چاہ رہا تو کر سکتا, جس میں تعلیم تربیت وغیرہ کا انتظام رہیں گا. اب آپ دوسرے مسجدوں میں جا کے کرے تو کیا خالی سوتے اور عبادت نہ کر لیتے, بعض نے ادھر ادھر کے کام کر لیتے رہتے مسجد میں, نہیں کرنے کے بھی کام کرتے کئی متکفین. تو ہمارے پاس ایک نظم بنائیں گے جس میں انشاءاللہ تعلیم کا انتظام رہیں گا, آرام کا بھی انتظام رہیں گا, اور بہت سے اس سے دینی فائدے آپ کو حاصل ہوں گے. تربیتی اعتکاف رہے گا وہ. 8ویں یہ کہ شب قدر کو تلاش کرو, طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. ساری رات نہیں کر سکتے, تراویح کے بعد تھوڑی دیر کر لو, اور سحر سے پہلے اٹھ جاؤ, 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ جو بھی آپ کو ہو سکتا آپ کی ہمت کے مطابق وہ وقت عبادت میں, ذکر میں, مراقبے میں سیکھو, معلوم کرو. رمضان شریف میں روحانی ترقی بہت جلدی ہوتی, بہت جلدی ہوتی. یعنی اگر پورے سال میں جتنی ہو رہی 1 مہینے میں اتنی ہوتی سمجھ لو, بلکہ بعض تو بزرگان دین بولے اس سے بھی زیادہ ہوتی. یعنی ایسا ہے کہ راکٹ کا کام کرتی ہے روحانی ترقی. تو اس واسطے اس میں خاص طور پہ آخری عشرے میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. 9 یہ کہ نوافل کی کثرت کرو, ہر نماز کے ساتھ 1-2 رکعت پوری نماز پڑھے, بعد ظہر کی 1-2 رکعت اضافہ پڑھ لو, عصر کی سنت سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لو, وضو کرتے ہی تحیۃ الوضو پڑھ لو, مسجد میں جاتے تحیۃ المسجد پڑھ لو. ایسا کرنے سے نوافل کی عادت ہے اور اس کے بڑے فضائل ہیں, وقت زیادہ ہوتا بلکہ بیان نہیں کر رہا ہوں. آخری چیز یہ ہے سحری, وہ 10ویں چیز سحری و افطار کو مسنون طریقے سے کرو. کیا ہے مسنون طریقہ؟ سحری تاخیر سے, افطار جلدی, ٹائم ہونے کے بعد دونوں کا. اگر ٹائم کے بعد سحری کریں گے روزہ ہی شروع نہیں ہوتا, افطار ٹائم سے پہلے کریں گے روزہ ٹوٹ جاتا. اس کے علاوہ ہلکی پھلکی سحری, ہلکا پھلکا افطار, اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. تو یہ کرنے کے کام مختصراً میں آپ کو 10 پوائنٹس بتایا. اب آئیے بچنے کے کام کیا ہے رمضان شریف. سب سے پہلے تو گناہوں سے بچنا, کیونکہ عام دنوں میں گناہ کرے تو گناہ ہی ہے وہ, رمضان میں بھی گناہ ہے, لیکن رمضان میں اس گناہ کا عذاب زیادہ ہے. کیوں؟ نیکیوں کا ثواب بھی زیادہ ہے. یعنی ایسا محترم مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ رحمتیں برکتیں رکھے, وہ حاصل کرنے کو چھوڑ کے انہیں بدماشیاں کر رہا, تو زیادہ سخت بری بات ہے نا بھائی. جیسے ایک آدمی سڑک پہ گناہ کرا تو بھی گناہ ہے, لیکن کوئی آ کے مسجد میں کرا تو آپ کتنا برا سمجھتے اس کو, ایسے مقدس جگہ پہ آ کے, اور اس سے بڑھ کے معاذ اللہ محفوظ رکھے کوئی حرمین میں جا کے کچھ برا کام کرا تو اور برا سمجھتے نہیں, حالانکہ وہی کام یہاں پہ کرا تو اتنا برا نہیں سمجھتے. تو برائی سے, مگر مقام کے حالات کے دن کے بدلنے سے اس کی بات بدل جاتی. تو اس واسطے گناہوں سے بچنا, جھوٹ سے, غیبت سے, شغل خوری سے, فحش کلامی سے, لڑائی جھگڑے سے, یہ سب بچنے کے کام ہے رمضان میں. اصل میں یہ کاموں سے بچنا ہی روزہ ہے. ہاں تربیت یہ ہو کرنے چاہ رہے ہیں آپ کے, چھوڑو روزہ بول تو چھوڑنا ہے. کیا چھوڑنا ہے؟ خالی کھانا پینا نہیں, گناہ چھوڑنا ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑنا ہے, تاکہ وہ عادت آپ کی باقی دنوں میں کنٹینیو رہے. اب آئیے دوسری بات کیا ہے, لا یعنی باتوں سے بچنا. یعنی ایسے بات جو گناہ تو نہیں ہے لیکن بیکار کام ہے جس سے کچھ فائدہ نہیں ہے. جیسے آدمی سوتے پڑا ہوا ہے, خالی رمضان سونے کو ہے, کچھ عبادت کرنے ہیں, کچھ محنت کرنے ہیں, کچھ حاصل کر لینے ہیں, یا پھر جو ہے باتیں کرتے بیٹھے ہوئے تراویح پڑھ کے آگے جو بیٹھے تو کیا سحر ہو گئی بھائی, فخر سے بولتے لوگ بیٹھے تھے دوست پورے سحر ہو گئی, کہتے سحر تو روزی جو تھی دیوانے, تو جو کام کر رہا ہے وہ تو عام دنوں میں بھی نہیں کرنا ہے, رمضان میں بھی کر رہا بھائی, تو کیا کرنا, سو جاؤ. اگر اسی ہے تو سونے پہ گناہ نہیں رات میں, لیکن بے جا بیٹھ کے فضول کام کرنے میں برائی ہے, اچھی چیز نہیں ہے, رمضان کا حقوق کے خلاف ہی. تو لا یعنی ہر قسم کی چیز سے بچنا. اسی طرح بازاروں میں بے جا پھرنے سے بچنا. اب کسی کو ضرورت ہے خریدنے جانا ہے تو کون منع کرے, کبھی بھی نہیں منع کرے. لیکن یہ 4 دوست نہ جاتے, ایک کو لینا تو 4 دیوانے پورے جاتے, کیا وہ تو پھر کے آتے, کھا کے وہاں علی مچھی ہے, وہاں نہیں بڑے اچھے, وہاں یہ اچھا ہے, وہاں ایکسپو لگا, وہاں اس کے واسطے رمضان ہے, تو اس سے بچنا. اور چوتھے خوب کھانے سے بچنا. حلال بھی ہے تو عام وقت میں بھی خوب کھانا ناپسندیدہ ہے ہمارے دین میں, رمضان میں تو زیادہ ناپسندیدہ ہے, کیونکہ رمضان نام یہ ہے بھوکے پیاسے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا. تو کثرت طعام سے بچو. 5ویں موبائل فون کی کثرت استعمال سے بچو. انٹرنیٹ 1 مہینہ نہیں ریچارج کرے تو بہت بڑا آپ کے لیے فائدہ ہے, سمجھ لو. نہیں اگر ضرورت ہے, اب پیسے ٹرانسفر کرنا رہتا ہے, یا پھر اور بھی ایسی بات ضروری چیزیں جس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے, تو کم سے کم ضرورت کھولو, بند کر لو انٹرنیٹ. اور ایسے ہی فون کو مساجد میں گئے تو رنگ ٹون اس کا بند کرنا نہ بھولو, اور پھر رنگ ٹون بھی رکھو تو ایسا رکھو جو صرف آپ کو یہ پتہ چلے کہ فون آ رہا. کئی جنے پوری مذہبیت ان کی فون میں ظاہر ہوتی, جبکہ رہتا نہیں ہوتا مذہبی, نعتہ لگاتا, کلمے لگاتا, اذانہ لگاتا. ارے فون اذانوں کی کلمے کی جگہ ہے جی, اذان کی جگہ مسجد ہے, کلمے کی جگہ سینہ تمہاری زبان ہے. یہ فون کو بھی مسلمان بنا رہے, ماں مذہبیت دیکھو ظاہر ہوئی, خالی ٹرین ٹرون کرنا, انہیں بتانا کہ بھائی کوئی آپ کو بات کرنا چاہ رہا, اس کے واسطے انہیں ہر چیز کے کچھ اصول رہتے. اور پھر بات جانے لگائے تو ایسا زوردار آواز کا لگاتے, کبھی بھول گئے, انسان غفلت ہو جاتی مسجد میں, نہیں بند کر سکے آواز, پوری مسجد ہل جاتی. تو آواز بھی کم رکھنا, ٹون بھی صحیح رہنا, کہ خدا نہ خواستہ اگر کبھی بھول گئے, بچ گیا تو اتنی پریشانی نہیں ہونا جتنی ویسے لوگوں کو ہوتی, یہ سمجھ لینا. اور ویڈیوز دیکھنا, گیماں کھیلنا, یہ سب رمضان کے ثواب کو ضائع کر دے گا, عقل کو خراب کر دے گا, وقت کو ضائع کرے گا, اخلاق کو خراب کرے گا, تعلقات کو بگاڑے گا, اور بھی بہت نقصانات ہیں. اس کے علاوہ چاہیے کہ مساجد میں کھانے اور سونے سے بچیں. کئی لوگ ہیں بازاروں میں کام کرنے والے, آفسوں میں کام کرنے والے, کیا کرتے, روزہ لگ رہا جائے مسجد میں سو جاتے. مسجد سونے کا اڈا ہے, مسجد عبادت کی جگہ, تو ان کے جو سونے کے ماحول کی وجہ سے کوئی عبادت کرنے بھی آیا تو انہیں 2 رکعت پڑھے بندہ ہاں کر کے انہیں بھی لڑ جاتا بازو. مسجد عبادت کرتے پہلے اتنا مایوب سمجھا جاتا تھا, اگر مسجد میں کوئی سوئے اور کھائے تو آج کل مذاق بن گیا, اور لوگ کیا سمجھ رہے ہیں ہمارا حق ہے, اللہ کا گھر ہے جی, تم کون روکنے والے, لوگوں سے لڑتے. اللہ کا یقیناً گھر ہے, یہ بات تو صحیح ہے, لیکن کئی کے واسطے ہے, اللہ کی عبادت کرنے, سونے کو, توشے لا کے کھانے کو, لوٹنے لاٹنے کو, چارجر لگانے کو, فون چارج کرنے کو, پیشاب پیخانے کرنے جانے کو مسجد ہے مسلمانوں کے. عبادت کیا ہے, مصلیوں کے لیے ہے وہ سب چیزیں. بہرحال اس کا احتیاط کرنا چاہیے. آخری بات یہ کہ
جو بھی کھائیں اس میں مرغن غذاؤں سے بچیں, باہر کے کھانوں سے بچیں. یہ رمضان کی اسپرٹ کے لیے بھی ضروری ہے, صحت سلامت رہنے کے لیے بھی ضروری ہے. رمضان شریف میں کیا کرتے ہیں, بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو معلوم رہتا وہاں حلیم اچھی ملتی, وہاں دہی بڑے اچھے رہتے, وہاں فلاں چیز اچھی رہتی. یہی رمضان رہتا ان کا, آج کی حلیم وہاں سے, آج کے دہی بڑے یہاں سے, آج کا فلاں یہاں سے, تلاوا وہاں سے, بھناوا وہاں سے. افسوس کی بات ہے بھائی, پوری عمر کھاتے ہوئے گزرتی, کھاتے کھاتے مر جاتے ہم. ایک مہینہ کھانے کے بارے میں احتیاط نہیں کر سکتے, کرنا چاہیے. آپ غور نہیں کر رہے ہیں, ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. آپ یقین جانیں ہر جگہ ہو گئی بھائی, ہمارے گھر میں بھی بہت سی چیزیں بناتے. اب ہم پسند نہیں کرتے مگر کسی کو بھی مجبور نہیں کر سکتے نا, جوائنٹ فیملیوں میں رہتے, کسی کو اگر آپ مسلط ہو جا رہے ہیں زبردستی کریں, نصیحت کر سکتے, جیسے آپ کو کر رہا ہوں میں گھر میں بھی کرتا ہوں, ویسے ہی بولتا ہوں کم سے کم چیزیں بناؤ. کیوں ایسا سب غیر ضروری چیزیں بنا رہے ہیں, ایک دو چیزیں بناؤ نہیں رہتا ہے. اب بہت لمبی تفصیل ہے, وہ بولنا ہے چاہ رہا ہوں کہ کم سے کم سیدھے سادے کھانے کھاؤ, کم سے کم کھاؤ, اور چیزیں بھی کم کرو, غذا بھی کم کرو. زیادہ کیا کرو, عبادت کرو. زیادہ کیا کرو, تلاوت کرو. دیکھو اب روحانیت حاصل کرنے کا ایک فارمولا, آج کل لوگ اپنے دعائیں قبول ہو رہی ہیں. اب وہ پہلے ایسی بات کہا رہی, اور ذکر کا مزہ نہیں آ رہا. ارے خود اپنے ہاتھوں سے غارت کر لینے, خالی گلے شکوے کرے تو ہوتا کیا, ہر چیز کا ایک فارمولا رہتا. آپ فون ایسا ہے نا, ٹچ فون ہے, فون کے اوپر آپ جہاں ٹچ کرنا ہے وہاں کریں گے تو جو اپلیکیشن کھولنا ہے کھلتا. مثال کے طور پہ فون کا ایک ایپ رہتا ہے, اس کو دبانا پڑے گا. آپ دبا رہے ہیں, فوٹو کا ایپ کھلنا, فون بولے تو کھلتا. تو ایسے ہی آپ ہم کیا کریں روحانیت میں, چاہ رہے ہیں کہ روحانیت کا ایپ کھلے, لیکن دبا رہے ہیں کیا, مادیت کا ایپ. تو جو دبا وہ کھلے گا, آرزو کرنے سے کیا ہوتا خالی, تو جو کھولنا ہے وہ دبانا. تو ایسے ہی روحانیت حاصل کرنے مجاہدہ کرنا پڑتا, قربانی دینا پڑتا, اپنے نفس کو روکنا پڑتا. نفس کے کنٹرول کرنے کا اللہ آپ کو موقع دے رہے ہیں, آپ نہیں کر لے رہے ہیں, آپ ذمہ دار ہے. اللہ تعالیٰ تو انتظام فرما دیے, شیطانوں کو بند کر دیے, جنت کے دروازے کھول دیے, روزہ فرض کر دیے آپ کے اوپر, تراویح کے لیے فضیلتیں بیان کر رہے ہیں. کیوں سدو بول کے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے, اور ماہ رمضان کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے, اور جیسا کہ رمضان کے مہینے کو گزارنے کا اللہ پاک اور اس کے رسول پاک حکم دیا ویسا گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب آئیے رمضان شریف کی مناسبت سے, اس سے قبل کے درس میں بھی میں روزے سے متعلق ضروری مسائل جن کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے, ان میں سے چند بیان کیا تھا. آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جو ہے روزے ہی سے متعلق کچھ احکام بیان کریں گے, جس میں روزے کے مفسدات بیان کریں گے, یعنی روزے کو توڑنے والے کام, روزے کو توڑنے والی باتیں. یہ معلوم رہنا, توڑ لے کے بیٹھیں گے, اس واسطے معلوم رہنا کیا کیا ہے وہ. تو بول رہے ہیں وہ امور, یعنی وہ کام جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, دو طرح پر ہیں, یعنی اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں. ایک وہ جن سے صرف قضا لازم آتی ہے, قضا بول تو یعنی ایک روزے کے بدلے میں ایک ہی روزہ رکھ لینا کافی رہتا. دوسری وہ قسم ہے روزہ توڑنے والی جن سے قضا اور کفارہ, یہ اصطلاح شریعت کی, کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں. اب کفارہ کیا ہے, یعنی ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنے کے علاوہ ایک غلام بھی آزاد کرنا, جو پہلے زمانے میں تھے اب نہیں ہے. اگر یہ نہ ہو تو لگاتار 60 روزے رکھنا. یہ بھی نہ ہو سکے, یعنی کوئی آدمی اتنا بیمار کمزور ہے کہ وہ 60 روزے نہیں رکھ سکتا, تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا, یہ ہے کفارہ. اور قضا کیا ہے, ایک کے عوض میں. تو اب یہ دو قسمیں, مگر کب کفارہ ہے کب قضا ہے یہ معلوم رہنا. تو بتلا رہے ہیں وہ مفسدات جن سے قضا و کفارہ دونوں لازمات ہیں, صرف قضا نہیں بلکہ دونوں, قضا اور کفارہ, ایک کے عوض میں ایک رکھنا اور 60 روزے الگ. اور 60 روزوں کو پکڑ کے چلو, پہلا اور تیسرا تو آج کے زمانے میں پہلا تو ہے نہیں, تیسرا جو ہے وہ مجبوری اور اس صورت میں ہے کہ مفتی صاحب سے پوچھنا کہ میں 60 نہیں رکھ سکتا ہوں, تو انہیں پوچھتے کیوں نہیں رکھ سکتے, اگر رکھ سکتے تو کہ یہ نہیں رکھ سکتے, بولے تو مفتی صاحب بولنا ہو تم 60 نہیں رکھ سکتے, یہ تیسرا کر لو, کیا 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلا, تب کھلا سکتے نہیں, آپشن نہیں ہے اس میں, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے, وہ نہیں تو یہ نہیں تو وہ, ایسا ہے. تو وہ مفسدات جن سے قضا و کفارہ دونوں لازم آتے ہیں. پہلا ہے روزے دار کا ایسی چیز کو جو غذا یا دوا یا لذت بول تو مزے کے واسطے, گٹکا ہے, پان ہے, یہ لذت کے واسطے کھاتے, پیٹ بھرنے کھاتے کیا, تو بولے روزے دار کا ایسی چیز کو جو غذا یا دوا یا لذت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے, خزدن کھا پی لینا. روزہ یاد ہے, اس کے باوجود جانتے بوجھتے یہ چیزیں غذا کے طور پہ جو کھائی جاتی ہیں وہ, یا دوا کے طور پہ جو کھائی جاتی ہیں وہ, یا جو ٹیسٹ کے طور پہ کھائی جاتی ہیں, پیپر میٹ یا اور بھی چیزیں جو بھی صرف مزے کے طور پہ, ان کو جان بوجھ کے کھا لے رہا, روزہ توڑ لے رہا خود ہی مطلب, تو اس کو قضا بھی کرنا ہے, کفارہ بھی کرنا ہے, 60 متواتر روزے. دوسرے قصدن جمع کرنا, یعنی روزہ یاد ہوتے ہوئے بھی نفس کے غلبے کی وجہ سے بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو گیا روزے کی حالت میں, تو اس کا جو روزہ ٹوٹا وہ قضا اور کفارہ دونوں واجب کرتا ہے. تیسرے سرما یا تیل لگانے یا مسواک کرنے یا پچھنا لگانے سے, بول تو کپنگ کرنے کو بولتے ہیں, یا ہجامہ بولتے ہیں, اس کو پچھنا بولتے ہیں, یہ سمجھ کر کے اس سے روزہ ٹوٹ گیا ہوگا, جبکہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نہ سرما لگانے سے روزہ ٹوٹتا, نہ تیل لگانے سے, نہ مسواک کرنے سے, نہ پچھنا لگوانے سے. لیکن کوئی یہ سمجھ کے کہ بھائی یہ کرانا میں شاید روزہ ٹوٹ گیا میرا, خصدن کھا پی لینا, جب ٹوٹ گیا تو کھینچ لیتا ہوں, کھینچ لیا یا جمع کر لیا. ان صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے, جبکہ روزہ ٹوٹے نہیں تھا حماقت کرا, تو اس سے کیا معلوم ہوا مسائل سیکھنا واجب ہے, نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے حماقت کر کے یہ مصیبت میں پھنسنا ہے, تو اس واسطے مسائل سیکھنا. تو اچھا اب یہ کفارہ واجب ہونے کی شرطیں ہیں, اس کی بڑی تفصیل ہے, تو اس کو میں چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. اور وہ مفسدات جن سے صرف قضا لازم آتی ہے, یعنی ایک روزے کے عوض میں ایک روزہ رکھ لینا پڑے گا, وہ کیا کیا ہے. پہلا, بھول کر کھا پی لینا یا جمع کرنے سے یہ سمجھ کر کے روزہ ٹوٹ گیا ہوگا پھر خصدن کھا پی لینا یا جمع کرنا. یعنی اگر کوئی شخص بھول کر کھا لے پی لے یا بیوی سے جمع کر لے, روزہ یاد نہیں تھا کر دیا, ایک دم کھا یاد ہے روزہ تھا, روزہ نہیں ٹوٹا اس کا, روزہ دار ہے, پورا کرنا, قضا بھی نہیں کرنا ہے. لیکن انہوں کیا کرے, بھول کے کھا پی لینا جمع کرنے کے بعد یہ سمجھ کر کے روزہ ٹوٹ گیا پھر خصدن کھا لیا. پہلے جو مسئلہ بیان اس میں کیا تھا, بھولے سے نہیں تھا, جان بوجھ کے کھانا تھا. یہاں پہ کیا ہے, بھولے سے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹا تو بھی ٹوٹا سمجھ کے کھائے.
تو ایسی صورت میں صرف قضا کرنا ہے ان کو. دوسرے کلی کرتے وقت یا غوطہ لگاتے وقت بے اختیار حلق میں پانی اتر جانا. اپن جان بوجھ کے نہیں، اس واسطے روزے کی حالت میں غرغرہ نہیں کرنا ہے. عام وقت پہ جب وضو کرے تو غرغرہ کرنا ہے، یعنی پانی حلق تک پہنچانا، منڈی اوپر کر کے پانی حلق تک لے جاتے ہیں اس کو غرغرہ بولتے ہیں. لیکن روزے میں نہیں کرنا ہے، اوپر کا اوپر کلی کر کے تھوک دینا. کلی کرتے وقت یا غوطہ لگاتے وقت بے اختیار حلق میں پانی اتر جائے تو جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور پھر قضا کرنا پڑے گا. تیسرے ناس لیے کوئی پاؤڈر ہوتا تھا تمباکو کا، اب تو زیادہ نہیں لے رہے لوگ، پہلے بہت لیتے تھے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا. چوتھے کان یا ناک میں دوا یا تیل ڈالنا. کان میں یا ناک میں دوا یا تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا کرنا پڑے گا. چوتھے سر یا پیٹ کے زخم میں لگائے ہوئی دوا کا پیٹ یا دماغ تک پہنچ جانا. روزہ ٹوٹتا کیسا؟ یا تو دماغ میں یا پیٹ میں کوئی چیز باہر سے پہنچے. تو اگر کسی کو چیرا لگ گیا تھا، زخم ہو گیا تھا، انہوں نے دوا لگایا، اس کا اثر پیٹ میں اتر گیا، یا سر پہ زخم ہوا تو دوا لگایا دماغ میں، اس کا اندر گہرائی تک اثر اتر گیا، روزہ ٹوٹ جاتا، قضا کرنا پڑتا. حق نہ لینا بولے تو اینیمل لینے کو بولتے ہیں. پیخانہ نہیں آیا کسی کو تو پیخانے کی جگہ سے دوا چڑھاتے نا، جس سے اس کا پیخانہ خارج ہو جاتا. تو پہلے زمانے میں بھی تھا، اس کا طریقہ آج بھی ہے. تو وہ اگر کوئی ایسا لے رہے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا ان کا، کیونکہ میرے تک دوا پہنچ جاتی نا، اس وجہ سے ٹوٹ جاتا. ٹوٹ گیا تو قضا کرنا ہے. ساتویں خسدن منہ بھر کے خے کرنا. خود بخود ہی خے آ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا. کئی مرتبہ بھی آئے تو نہیں ٹوٹتا، کھٹا پانی بھی آیا منہ میں تو تھوک دینا، نگلنا نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن خسدن کوئی انگلیاں کر کے بدہضمی ہو گئی بلکہ روزے کی حالت میں خے کرا تو اس کا روزہ ٹوٹتا اور قضا کرنا پڑتا. آٹھویں بے اختیار منہ بھرائی ہوئی خے کو لوٹا کر نکل جانا. یعنی کسی کو خود نے کرا انہیں خے آ گئی تو اس کو تھوک دینا چاہیے اور کلی کر کے روزہ پورا کرنا. لیکن اگر کوئی کیا کرا، وہ آئی تو ارے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، خے کرا تو بلکہ نکل گیا، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹا تو اب اس کو قضا کرنا ہے. نوے رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری کرنا. کوئی صاحب دیر سے اٹھے، ٹائم کا اندازہ نہیں تھا، سحری کا وقت سمجھ کے کھائے بعد معلوم اذان ہو گئی تھی مول صاحب، تو اب کیا ہوگا ان کا؟ یہ روزہ شروع نہیں ہوا، قضا کرنا ہے وہ روزہ ان کو. 10ویں آفتاب غروب ہونے سے پہلے غروب آفتاب کے گمان پر افطار کر لینا. اب آج کل تو بہت مشکل ہے وہ، کیونکہ گھڑیاں ہیں، سیرانہ ہیں، لیکن پھر بھی کبھی کہیں ہو جا سکتی گاؤں میں یا وہاں غلطی. تو ایسی صورت میں کیا بتا رہے ہیں کہ غروب آفتاب یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے کوئی روزہ کھول لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا لازم آتی ہے، کفارہ نہیں ہے بولنا چاہ رہے ہیں. 11ویں کنکر، کاغذ، گھاس، روئی وغیرہ ناقابل استعمال اشیاء، یعنی یہ انسان نہیں کھاتا تو گدھے کھاتے کاغذ گھاس وغیرہ، تو بول رہے ہیں کنکر، کاغذ، گھاس، روئی وغیرہ ناقابل استعمال اشیاء کا نگل جانا تو اس سے روزہ ٹوٹے گا. لیکن جانتے بوجھتے بھی نکلا، نہیں کھانے کی چیز ہے نا، یہ وہاں کیا تھی؟ غذا تھی، دوا تھی، لذت کی چیز تھی. یہ نہیں کھانے کی چیز ہے، اگر کوئی جان بوجھ کے بھی کھایا تو روزہ ٹوٹتا، لیکن قضا لازم آتی. اچھا، احتلام ہونے پر یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا ہوگا کھا پی لینا. احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، غسل واجب بجا. لیکن کوئی صاحب کو نہیں معلوم تھا، انہوں سمجھے احتلام ہوگا تو روزہ ٹوٹ گیا ہوگا بلکہ کھا لیا کچھ، تو اب توڑ لیا روزہ انہوں. لیکن ایسا روزہ توڑنے سے صرف قضا لازم آتی بول رہے ہیں. 13واں مسئلہ، کسی کا زبردستی کر کے یا سوتے میں منہ میں پانی ڈال دینا. خود نہیں چاہ رہے تھے، کوئی زبردستی کرا، جبر بولتے اس کو، مجبور کرنا بولتے، تو ایسی صورت میں صرف قضا ہے. 14واں مسئلہ ہے آنسو یا پسینے کے اس قدر قطروں کا منہ میں چلا جانا کہ ان کی تمکینی تمام منہ میں محسوس ہو. یعنی آنسو سے یا پسینے سے منہ کھارا ہو گیا تھا، وہ تھوک دیا، کلی کر لیا تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کا وہ نگل لیا انہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا اس اور قضا کرنا پڑتا. 15واں مسئلہ، کسی خوشبو، عود، عنبر وغیرہ کا دھواں سونگنا. عطر نہیں، عطر کبھی بھی لگا سکتے روزے میں، لیکن دھوئیں والی چیز اگر جان بوجھ کے سونگ رہے ہیں روزے کی حالت میں، اگربتی یا عود وغیرہ، تو اس سے روزہ ٹوٹتا، قضا کرو بول رہے ہیں. 16واں مسئلہ، دانتوں میں اٹکی ہوئی چیز کا زبان سے نکال کر نکل جانا جبکہ وہ چنے برابر یا اس سے زائد ہو تو روزہ ٹوٹتا اور قضا ہے. یا چنے سے کم ہو مگر منہ سے باہر نکال کر پھر کھا لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے. ایک تو ہے منہ کا منہ میں نکل لینا جس کی مقدار بتا دیے. دوسرا مسئلہ کیا بتا رہے ہیں؟ چنے کی مقدار سے کم منہ کے باہر نکال کے پھر ہاتھ سے کھایا تو اس سے جو روزہ ٹوٹے گا اس سے بھی قضا ہے. اس تھوک کا نکل جانا جو رنگین تاگے کو بانٹنے کے لیے منہ میں لینے سے رنگین ہو گیا ہو تو اس سے بھی روزہ ٹوٹتا. آخری مسئلہ، رمضان کے ادائی روزوں کے سوا، یعنی رمضان کے جو روزے فرض ہے اس کے علاوہ جو نفل روزے، سنت روزے اور روزوں کا جان بوجھ کے توڑ دینے پر بھی صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے. مطلب صرف رمضان کے روزوں کو توڑنے سے جان بوجھ کے کفارہ ہے، باقی کوئی اور روزوں کا کفارہ نہیں ہے، قضا ہے. کوئی نفل روزہ تھا، کوئی صاحب مجبور کرے بھائی کھا لو میرے ساتھ میں بعد میں رکھ لو، تو توڑ دے کے اگر کھا لیا، کوئی بولتے نہیں ویسا روزہ رکھے تو احترام کر کے خود ہی نہ کھاتے اس کے سامنے، نفل بھی رہا تو، لیکن کوئی ایسا بولے کھا لیے یا کوئی طبیعت خراب ہونے سے جان بوجھ کے توڑ دیے، تب ایسی صورت میں صرف قضا نفل روزوں کی کرنا ہے بول رہے ہیں، کفارہ نہیں ہے بتا رہے ہیں. تو اب انشاءاللہ آئندہ اتوار کے آتے آتے اللہ حیات رکھا تو رمضان کے مہینے کو ہم پالیں گے، تو اس میں دیگر اور مسائل ہے جس میں روزہ نہیں ٹوٹنے کی صورت ہے. لوگوں میں عام ہے ایسا ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ کیا کیا ہیں؟ اور روزے میں مکروہ چیزیں کیا ہیں کہ روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، ثواب پر رخصت ہو جاتا، یعنی بھوکے پیاسے رہے جیسا ہوتا، تو وہ کیا کیا ہیں؟ اور روزے میں کیا چیزیں مباح ہے، یعنی آپ کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، روزے پہ وہ کر سکتے، گنجائش ہے اس میں، تو وہ کیا کیا اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. اب آئیے آخر میں بزرگان دین کے، اولیاء اللہ کے، صوفیاء اکرام کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے کہ سمندر کے طوفان سے جس نے بچایا. کس نے بچایا؟ اللہ. تو کئی ایسے عجیب واقعات دنیا میں رونما ہوتے رہتے ہیں ہر وقت کہ جس میں انسان عام طور پہ اگر ان چیزوں کی زد میں آئے تو بچنا ممکن نہ رہتا، مگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کرنے پہ قادر ہے تو بچا لیتا. تو ایک ایسا ہی واقعہ ہے یہ بتانے کے لیے کہ بندے ایمان رکھیں اللہ پر کہ وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی دیتا ہے، وہی چھینتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. یہ ایمان ہے ہمارا، تو وہ مضبوط ہونا، بلکہ ایسے واقعات سناتے. ایک عورت خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، یا کریم یا کریم عہدک القدیم، اے کرم فرمانے والے، اے کرم فرمانے والے، تیرا جو قدیم وعدہ ہے کیا ہے؟ وہ بندوں کی بات میں کرنے والا ہوں، میں بچانے والا ہوں، میں موت دینے والا ہوں، میں زندگی دینے والا. اس عورت کی پشت پر ایک بچہ بھی بندھا ہوا تھا.
یعنی پیٹھ کے اوپر ایک بچے کو باندھ لے کے طواف کرتے کرتے یہ وظیفہ پڑھ لی تھی انہیں. ایک بزرگ نے عورت سے دریافت کیا تیرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کیا عہد ہے؟ بولے اللہ تیرا وعدہ پرانا وعدہ بولی نا. تو وہ وعدہ کیا ہے تیرا جو اتنا پکار کے بول رہی؟ بلکہ بزرگ پوچھے. جواباً عورت نے اپنا واقعہ بزرگ کو سنایا. جی حضرت سنو پرانا وعدہ کیا ہے میرا اللہ کا میرا. تو وہ یہ ہے کہ تاجروں کے ایک گروہ کے ہمراہ میں ایک کشتی پر سوار تھی. پہلے زمانے میں پلے نہ تھے, پانی کے جہاز سے سب سفر ہوتے. تو بولے کہ میں ایک کاروباری لوگوں کے قافلے کے ساتھ سفر کر رہی تھی. سمندر میں زور کا طوفان آیا اور سب ڈوب گئے. میں اپنے بچے کے ہمراہ ایک تختے پر زندہ بچ گئی اور دوسرے تختے پر ایک حبشی, بول تو کالے رنگ کے جو لوگ رہتے نا افریقہ کے, ان کو حبشی بولتے. تو وہ حبشی سلامت رہا. صبح ہوئی تو حبشی پانی طے کرتے ہوئے میرے قریب آیا, پانی کے اندر ہی. انہیں ایک چکلے پہ بچ گیا, انہوں ایک بچے کے ساتھ چکلے پہ بچ گئے. تو انہیں کیا کرا, تیرتے ہوئے پانی طے کرتے ہوئے یہ عورت کے قریب آیا, میرے تختے پر سوار ہو گیا. جو تختے پہ عورت تھی اس پہ بڑھ گئے تھے اور مجھے اپنے خواہش کے لیے راضی کرنے لگا, یعنی برا خیال ظاہر کرنے لگا, عورت کے اوپر دست درازی کرنے لگا. میں نے اس سے کہا تجھے ذرا بھی اللہ کا خوف نہیں؟ ہم تو خود گرفتار بلا ہیں, یعنی اس وقت جان بچنا مشکل ہے, ہم سمندر میں زندگی اور موت سے لڑ رہے ہیں اور تیرے کو ایسے وقت میں ایسی بری بات کا خیال آ رہا. اس مصیبت سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ضرورت ہے اور تو زنا کرنا چاہ رہا. تو وہ نافرمانی کی سوچ رہا ہے بولی عورت. اس نے کہا, کون؟ وہ حبشی, یہ باتیں چھوڑ, میں نے جو کہا وہ ضروری ہے. یعنی اتنا سخت دل تھا انہیں کہ ایسے وقت میں بھی اس کو برائی کی سوچ رہی تھی. اور یہ بچہ میری گود میں سو رہا تھا, اسے میں نے چٹکی بھر کر جگا دیا. چنٹی لے لی عورت وہ کہیں کو اور وہ رونے لگا. میں نے یعنی انہیں یہ کام سے باز آ جانا, بچہ رو رہا بول کے. تو میں نے کہا میں ذرا اس بچے کو سلا تو لوں, بہانہ کری عورت. حبشی نے بچے کو ہاتھ میں اٹھا کر پانی میں پھینک دیا. اس وقت میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا, اے اللہ, تو آدمی اور اس کے دلی ارادے کے درمیان حائل ہونے والا ہے. یعنی توفیق نیکی کی دینے والا بھی تو ہی, قدرت دینے والا بھی تو ہی, گمراہ کرنے والی بھی ذات تیری ہی ہے. تو کیا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہونے والا ہے. اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان انسان کا دل ہے, بلکہ حدیث میں آیا. یعنی خیر اور شر مراد, نیکی کی توفیق بھی اسی کی طرف سے, بدی کی تو اس کو بدی کی توفیق ہو گئی. تو ان دعا کرے اللہ تو ہی ہدایت دینے والا ہے, برائی سے اس کو توفیق دے. اپنی طاقت و قدرت کے ذریعے میرے اور اس کے درمیان جدائی کرا دے. بولیے دیکھو کیسے نیک عورتیں تھے جی. آج کل کیا ماحول ہو گیا مسلمانوں میں, اللہ معاف کرے. میں اپنے قوم کے پول نہیں کھولنا چاہ رہا ہوں, آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں. ہماری بچیاں بلکہ کئی عورتیں برائیوں میں ملوث اور مبتلا ہے, اور دنیا نہیں دیکھ رہی تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم کر لے رہے ہیں, سو کچھ ہونے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو سب معلوم. کوئی بھی برائی کرنا تو دور کی بات ہے, دل میں بھی خیال آیا تو اللہ جانتا. اگر ہمارا اللہ پر ایمان ہے تو باز آنا چاہیے ایسی چیزوں سے. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم برائی کر رہے ہیں, کسی کو پتہ نہیں چل رہا, تو ایسا ہو سکتا ہے آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ بھی ہو رہا ہوں گا. اگر کوئی مرد کر کے سمجھ رہا کسی کو پتہ نہیں چل رہا, میں تو مزے لے رہا ہوں زندگی کے اور چل رہا معاملہ, تو خدا نخواستہ اگر یہی کام آپ کی بیٹی کے ساتھ چل رہا ہو, آپ کی بہن کے ساتھ, ماں کے ساتھ, تو آپ کے کیا جذبات رہیں گے؟ تو اس واسطے توبہ کرنا ہے ایسی چیزوں سے. تو بہرحال میرے اور اس کے درمیان جدائی کرا دے بولی عورت. وہ یقیناً تو سب چیزوں پر قادر ہے, اللہ کی ذات. پھر وہ دعا کری, یا من یحول بین المرء وقلبہ حل بینی وبین ھذا الاسود نجولک وقوتک انک علی کل شیء قدیر. وہ ابھی جو اوپر بیان ہوا اسی کا ترجمہ ہے. بخدا میں ابھی اپنے کلمات پورے بھی نہ کر سکی تھی کہ سمندر سے ایک جانور منہ پھاڑے ہوئے نکلا. کوئی بڑی مچھلی یا کوئی کئی قسم کے جانور تھے سمندر نکلا, اور اس نے اس حبشی کو ایک لقمہ بنا لیا اور غوطہ مار کر تہہ میں چلے گا. اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قوت اور قدرت سے مجھے بچا لیا, اور ہر شے پر وہ قادر ہے. پھر موجوں نے مجھے تھپڑے دیے اور میں ایک جزیرے پر پہنچ گئی. میں نے سوچا جب تک میرے لیے کوئی صورت ظاہر نہ ہو, اسی جزیرے کے سبزے اور پانی پر بسر کروں گی, گھاس کھاؤں گی, پانی پیوں گی. اس طرح میں نے وہاں 4 روز گزارے. 5ویں روز مجھے دور سے کشتی گزرتی دکھائی پڑی. میں نے ایک پہاڑ ٹیلے پر چڑھ کر ان کی جانب کپڑے سے اشارہ کیا, جھنڈا لایا ان پر چڑھ کر. ان میں سے 3 شخص ایک چھوٹی سی ناؤ پر بیٹھ کر میرے پاس آئے, کیونکہ وہ بڑی کشتی کنارے تک نہیں آ سکتی, تو چھوٹی کشتی کے ذریعے پہنچتے کنارے تک. میں ان کے ساتھ اس بڑی کشتی میں پہنچی تو وہاں میں نے اپنے بچے کو دیکھا جسے حبشی نے سمندر میں پھینک دیا تھا. میں بے خواب ہو گئی اور خود کو بچے پر گرا کر اس سے چومنے لگی. دیکھو ماں کی ممتا, ہر ماں کی ممتا ایسی رہتی ہے. ایسے مواقع نہیں آتے ہمارے کو جو ان کی محبت ظاہر ہو, ورنہ ماں باپ بچوں کے ساتھ جو سلوک کر کے ان کو پالتے پوچھتے, بڑے ہو گئے تو بھول جاتے سب, اور اپنے بچے پیدا ہوئے تو بہت ہیجلے کرتے, اپنے ماں باپ کی محبت بھول جاتے. اللہ نے ایک توفیق دے. ان لوگوں نے کہا شاید پاگل ہو گئی ہے. میں نے کہا نہیں, بلکہ مجھ پر ایسا واقعہ گزرا, بلکہ سنائی وہ عورت. ان لوگوں نے عورت کی بات سن کر اس سے کہا, اب ہم سے سن. ہماری کشتی موافق ہوا کے رخ پر چل رہی تھی, اتنے میں ایک سمندری جانور ہماری راہ میں حائل ہو گیا. بڑی مچھلی, ویل مچھلی, ایسی کوئی جانور آ گیا بیچ میں, اور یہ بچہ اس جانور کی پیٹھ پر تھا. بولے انہیں تو پھینک دیا تھا, مگر وہ پیٹھ پہ اٹک گیا اس کے. اس وقت ایک غیبی آواز آئی, اگر اس بچے کو نہیں بچاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. چنانچہ ہم میں سے ایک شخص نے جانور کی پشت پر سے بچے کو جا کر اٹھا لیا, اور وہ جانور فوراً غوطہ مار کر غائب ہو گیا. بچے کا قصہ اور تیرا واقعہ نہایت تعجب ناک ہے. بولے وہ لوگ, ہم سب لوگ اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کے بعد ہمیں گناہ میں نہ دیکھے, اور میں نے بھی عہد کیا. فسبحان اللہ لطیف الخبیر جمیل العوائد سبحان مدرک الملہوف عند الشدائد. یعنی اللہ تعالیٰ جو پاک ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے, اور اس کے معاملات بڑے عجیب ہیں, اور شدائد میں یعنی تکالیف میں ہماری مدد فرمانے والا ہے. تو اس واقعے میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط رکھیں.
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت قدرت والی، عظمت والی اور اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ یہ کم مہربانی ہے، غور کرو جی، زندگی پوری 60 70 سال کی گزرتی، اکا دکا اتنی بڑی آبادی میں حادثے ہوتے ہوں گے، ہم کیسا سلامتی سے گزارتے؟ آپ جو سڑک پہ چلتے تھے، گڑا پڑ گیا ایک دم اندر چلے گئے تو، سڑک پہ جانا ایک دم ویر گر گیا، شاٹ لگ کے مر گئے تو، پیچھے سے کوئی لاری آ کے مار دی تو، ایسا ہو رہا ہے دنیا میں، ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا ہوگا؟ اللہ نہ کرے۔ میں بولنا کیا چاہ رہا ہوں، سلامتی کا ایک اللہ تعالیٰ ہمارے حصار کھینچ کے رکھیں جس سے ہماری زندگیاں گزر رہی۔ پھر جب اللہ کو منظور رہتا جانا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز یا تو بننے والی سے، لیکن یہ ساری کائنات میں ذرے ذرے کو کون سنبھالے ہوئے؟ اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی شان ہے یہ۔ تو اس واسطے ہمیشہ اس کو یاد کرتے رہنا، دعائیں مانگتے رہنا، اس سے اس کی نافرمانی سے بچنا۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور اپنے ایسے کام جس سے وہ راضی ہوتا ہے ان کاموں میں لگا دے۔ آئیے عزیزو، ضروری کچھ اعلانات سماعت کر لیں، انشاءاللہ آئندہ اتوار کے آتے آتے ماہ رمضان کا آغاز ہو جائے گا۔ تو ماہ رمضان شریف میں جامع مسجد شجاعیہ چار مینار میں پہلی تراویح سے 23 رمضان تک انشاءاللہ ایک قرآن مجید خوش الہانی کے ساتھ سنایا جائے گا، اور روزانہ تراویح کے بعد یہاں خانقاہ شریف میں کچھ دیر کے لیے جہری ذکر ہوگا اور کچھ دیر کے لیے حدیث یا کچھ نصیحت کی باتیں مختصراً بیان کی جائے گی۔ دوسرے یہ کہ 20 رمضان مبارک کو انشاءاللہ تعالیٰ بزیمن یوم شہادت مولا کائنات، وہ بزیمن پرس شریف دادا بزرگوار حضرت سید شاہ غلام سمنانی صاحب قبلہ بارگاہ شجاعیہ عیدی بازار میں سالانہ مجلس منعقد ہوگی شام 4 بجے سے۔ ختم قرآن ہوگا، فاتحہ خوانی ہوگی، افطار و تناول تبرک کا تمام مرد حضرات اور خواتین کے لیے اہتمام رہے گا، اور 20 رمضان ہی کو انشاءاللہ رات میں تراویح کے بعد 10 بجے سے جلسہ قرات ہوگا، جس میں مصر کے قراء اکرام ہر سال کی طرح اس سال بھی شرکت کریں گے اور اپنے مخصوص لہن میں تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آپ تمام 20 رمضان کی تاریخ نوٹ کر لیں اور افطار اور جلسہ قرات میں شرکت کریں۔ اور ایک اعلان یہ ہے کہ ہر سال جامع مسجد شجاعیہ چار مینار میں 10 روزہ، جیسا کہ ابتدا میں کہا، ہمیں اجتماعی اعتکاف کا اہتمام ہوتا ہے، جس میں تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام رہتا ہے۔ تو آپ حضرات میں سے، مرد حضرات میں سے جو بھی اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، ختم مجلس پر حبیب صاحب کے پاس اپنے نام فون نمبر لکھا دیں، 1 دن کا ہو، 2 دن کا ہو، 10 دن کا مسنون ہو، جیسا سہولت ہے، یا پھر کوئی آ کر چند گھنٹوں کے لیے کچھ وقت کے لیے بیٹھنا چاہتا ہے کچھ تعلیم میں، تو وہ بھی آ سکتے ہیں۔ تو وہ آپ لوگ اس میں ضرور شرکت کریں۔ اس کے علاوہ 24، 25، 26 رمضان کو ہر سال جامع مسجد شجاعیہ چار مینار میں سحر شب شبینہ مقرر ہوتا ہے، جس میں روزانہ 10 پارے 2 طاقرات اس میں میسر آتی ہیں، نماز تراویح میں سنائے جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ اس سے بھی استفادہ کریں، اور جو حضرات و خواتین اہل سلسلہ ہو کہ غیر اہل سلسلہ ہو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، ان سے میری اپیل ہے کہ اپنی زکوٰۃ کا 75% تو اپنے رشتہ داروں کو، مستحقین کو، جو بھی آپ کے خاندان کے ہیں ان کو دیں، 25% خانقاہ فنڈ میں جمع کریں تاکہ جو ہمارے سلسلے کے مستحق حضرات ہیں ان کی سال بھر امداد کی جا سکے۔ انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان مبارک میں بھی ہمارا اتوار کا جو سلسلہ ہے حسب معمول جاری رہے گا، اور انشاءاللہ رمضان میں تو ہم زیادہ ذکر کریں گے، زیادہ علم حاصل کریں گے اور زیادہ دین کے کام انجام دیں گے۔ دیکھنے میں آتا بعض لوگ رمضان شریف شروعات تو سمجھتے کہ سب چھوڑ کے خالی روزے رہ کے گھر میں رہنا یا ریسٹ کرنا، روحانیت کے کام زیادہ کر دینا، تو خانقاہ سے گول مت ہو جاؤ، پابندی سے اتوار کے درس میں کم از کم شرکت کرو۔ آپ پیر کو چھوٹی درگاہ شریف میں عصر کے بعد انشاءاللہ پروگرام رہے گا، اور ہر جمعرات کو بڑی بارگاہ شریف میں عصر سے مغرب کے درمیان جو ہے سلسلہ رہتا ہے ذکر اور بیان کا، وہ حسب معمول جاری رہے گا، اور وہاں پر جمعرات کو جمعرات افطار کا اہتمام رہے گا۔ تو آپ لوگ یہ تمام تفصیلات یہاں خانقاہ شریف کے باہر جو ہے اوپر لگا دی گئی ہیں، اس کی فوٹو کھینچ کے اپنے پاس محفوظ کر لیجئے، اور ماہ رمضان میں بھی برابر یہ علم حاصل کرنے اور ذکر کرنے کے معمولات کو جاری رکھیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے، صحت و عافیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان میں پہنچائیے، ماہ رمضان کے ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، خوب خوب ذکر کرنے، تلاوت کرنے، تہجد پڑھنے، ذکر کرنے، روزے رکھنے اور خیر کے کام انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائیے، صدقات کرنے، خیرات کرنے، غمخواری کرنے، مواسات کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، فضولیات سے، خرافات سے، خوب کھانے پینے سے اور سڑکوں پہ گھومنے سے ہم کو محفوظ رکھیے، عبادتیں کرنے، اچھے کام کرنے، آپ کو راضی کرنے اور آپ کے حبیب کی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، شر اور فساد سے بچائیے، لڑائی جھگڑوں سے بچائیے، اے اللہ بیماروں کو صحت و عافیت عطا فرمائیے، صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائیے، رزق کے تنگے میں جو مبتلا ہے ان کو برکت عطا فرمائیے، اپنے کاروباروں سے اور گھریلو مسائل سے جو دوچار ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائیے، اے اللہ ہمیں دین و دنیا کی امور میں استقامت نصیب فرمائیے، اے اللہ ہماری طبیعتوں میں ٹھہراؤ نصیب فرمائیے، متزلزل ہونے سے، وسوسوں میں مبتلا ہونے سے، بدعقیدگی میں مبتلا ہونے سے، ملحدانہ باتوں کے وسوسوں سے مبتلا ہونے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، ہمارے اموال میں، اہل و عیال میں، معاملات میں برکت عطا فرمائیے، خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اور اے اللہ فضولیات میں خرچ کرنے سے ہم کو محفوظ رکھیے برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔